السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج کے ہمارے موضوع کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے یا نور تھے؟ کیا قرآن و احادیث میں کہیں پر نبی کریم کے نور ہونے کی دلیل ملتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ نبی کریم صرف بشر تھے، نور نہیں تھے۔ جو آپ کو نور کہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دلیل لائے۔ پھر مرزا صاحب نے اس پر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو مخاطب ہو کر کہا، ڈاکٹر صاحب آپ ثابت کریں کہ نبی کریم نور تھے۔ مرزا صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر نبی کریم کو صرف بشر ثابت کرنے کی رٹ لگا دی، اس کے برعکس نبی کریم کے نور ہونے پر ایک بھی دلیل پیش نہ کی۔ اس لیے آج ہم آپ کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کریں گے کہ نبی کریم بشر تھے اور نور بھی تھے۔ حضور نبی کریم کو قرآن اور احادیث پاک میں نور بھی کہا گیا ہے اور بشر بھی۔ اس کا منکر قرآن کا منکر ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے نبی کریم کے نور ہونے پر قرآن و احادیث سے دلائل پیش کرنے لگے ہیں۔ ہم جو حوالہ پیش کریں گے اس کو اسکرین پر بھی آپ کے سامنے چلائیں گے۔ اب سب سے پہلے قرآن مجید سے حوالہ سنیں۔ حوالہ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد آ گیا اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اس آیت میں نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن تھے، انہوں نے بھی اس کی تفسیر میں یہی لکھا کہ نور سے مراد حضور اکرم ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد تفسیر کبیر میں بھی یہی لکھا گیا، اس کے بعد تفسیر خازن میں بھی یہی، اس کے بعد تفسیر جلالین میں بھی یہی، اس کے بعد تفسیر روح البیان میں بھی یہی لکھا گیا، اس کے بعد تفسیر روح المانی میں بھی یہی لکھا گیا، اس کے بعد تفسیر حقانی میں بھی یہی لکھا گیا۔ یعنی کہ تمام کی تمام تفاسیر میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 کے تحت نور سے مراد حضور اکرم کی ذات مقدس کو لکھا گیا۔ حوالہ نمبر 2، سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ نور اور روشن کتاب دونوں سے مراد قرآن مجید ہے، ان کے رد میں امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 566 پر فرماتے ہیں کہ یہ قول نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن مجید ہے ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ امام ساوی تفسیر ساوی جلد اول میں لکھتے ہیں، حضور پاک کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا، اس لیے حضور پاک عقلوں کو روشن کرتے اور ان کو رشد کے لیے ہدایت دیتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی اصل ہیں۔ حوالہ نمبر 3، علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر کے اندر یہی لکھتے ہیں سورۃ مائدہ آیت نمبر 15 کے تحت کہ بے شک اللہ نے آپ کا نام اس آیت میں نور رکھا ہے۔ حوالہ نمبر 4، امام مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا شریف میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 کے تحت یہ لکھتے ہیں، اور کون سی رکاوٹ ہے کہ اس آیت میں دونوں نعتیں یعنی کہ نعمتیں یعنی نور اور کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور عظیم ہیں، باوجہ اپنے کمال ظہور کے انوار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین ہے، اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اسرار کے جامعہ ہیں اور احکام و اخبار کے مظہر ہیں۔ حوالہ نمبر 5، سورۃ توبہ آیت نمبر 33 کے تحت تمام مفسرین نے یہی لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ یعنی کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 33 جس میں ہے کہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دے، مگر اللہ ایسا نہیں کرنے دے گا، وہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اس آیت میں بھی نور سے مراد
حضور اکرم کی ذات مقدس کو لیا گیا۔ آپ تفسیر در منصور اٹھا کر پڑھ لیں، آپ نسیم الریاض اٹھا کر پڑھ لیں، آپ مطال مسارت اٹھا کر پڑھ لیں، آپ موضوعات مولا علی قاری اٹھا کر پڑھ لیں، آپ امام زرقانی کو اٹھا کر پڑھ لیں۔ تمام مفسرین نے سورۃ توبہ آیت نمبر 33 کے تحت نور سے مراد حضور اکرم کی ذات مقدس کو لیا۔ حوالہ نمبر 6، سورۃ النور آیت نمبر 35، جس میں ہے کہ اس نور محمد کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک کے اندر ایک چراغ ہے۔ اس آیت میں بھی جو نور کا ذکر کیا گیا ہے، اس آیت میں مثل نور، اس کے نور سے مراد حضور اکرم کی ذات مقدس ہے۔ آپ تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر مظہری اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر در منصور اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر شمائل شرح القاری اٹھا کر دیکھ لیں، اب تفسیر جلاء البہار اٹھا کر دیکھ لیں۔ ان کی آپ جون سی مرضی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، ان قرآن مجید کی آیات میں نور سے مراد حضور اکرم کی ذات مقدس ہے۔ حوالہ نمبر 7، سورۃ نور آیت نمبر 35، وہی آیت سیم اس سے آگے کہ اس نور محمد کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک کے اندر ایک چراغ ہے جس کے اور ایک فانوس ہے۔ تو اس آیت میں بھی تمام مفسرین نے نور سے مراد حضور اکرم کی ذات مقدس کو لیا۔ اب تفسیر خازن اٹھا کر دیکھ لیں، اب تفسیر امام زرقانی کی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ تفسیر حقانی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ موضوعات قاری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ شواہد النبوت اٹھا لیں، آپ تفسیر روح البیان اٹھا لیں، آپ جون سی مرضی تفسیر اٹھائیں گے، اس آیت کے تحت تمام مفسرین نے نور سے مراد نبی کریم کی ذات مقدس کو لکھا۔ حوالہ نمبر 8، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ بھی سورۃ نور آیت نمبر 35 کے تحت جو ہے وہ نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو لکھتے ہیں۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کے نور کی مثال نور محمد ہے۔ حضرت سہیل تستری نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ آسمان و زمین والوں کا حاوی ہے، اس کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہے جو کہ تمام طرف چھایا ہوا ہے۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف جلد 1 میں بھی یہی فرمایا۔ اسی طرح امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کے تحت نور سے مراد حضور اکرم کی ذات کو لیا۔ ہم نے آپ کے سامنے تمام مفسرین سے یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن مجید میں نور سے مراد حضور اکرم کی ذات مقدس ہے، چاہے وہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہو یا سورۃ نور کی آیت نمبر 35 ہو۔ تو محترم قارئین، اب ہم آپ کے سامنے احادیث مبارک سے بھی ثابت کریں گے کہ احادیث میں بھی نبی کریم کو نور کہا گیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے پہلی حدیث پڑھنے لگے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت سیدنا آمنہ سے یہ روایت ہے، آپ کی ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا جس نے جملہ عالم مشرق و مغرب کو منور کر دیا۔ بصرہ اور روم، شام کے محلات نظر آ گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ بھی اس وقت موجود تھی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا گھر آپ کے نور سے معمور ہے۔ حوالہ نمبر 2، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، با وقت سحر میں کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک چراغ بجھ گیا اور سوائی ہاتھ سے گر گئی۔ پس رسول اللہ تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک کے نور میں نے سوائی تلاش کر لی اور اسی روشنی سے دھاگا سوائی میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے یہی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا حوالہ آپ کو تفسیر روح البیان میں بھی مل جائے گا، اس کے علاوہ اس کا جو ہے حوالہ آپ کو امام زرقانی کی حدیث کی کتاب میں بھی مل جائے گا۔ حوالہ نمبر 4، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ شریف میں ابن سبا سے یہ روایت نقل فرمائی۔ ابن سبا نے کہا یہ بھی حضور اکرم کی خصوصیات سے ہے کہ سرکار کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ نور تھے۔ حوالہ نمبر 5، اس حدیث کو امام حکیم ترمذی نے ذکوان سے روایت کیا، اور ذکوان حضرت عائشہ صدیقہ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت ابن مبارک اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ حضور کا سایہ نہ تھا، حضور سورج کے سامنے کھڑے ہوئے لیکن حضور کی روشنی سورج پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضور چاند کے سامنے کھڑے ہوئے، حضور کا چہرہ چاند کے سامنے بھی نظر نہیں آیا۔ اس کی یہ وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ حضور کا سایہ ظاہر اس لیے نہیں ہوتا تھا کیونکہ نبی کریم نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکرم سراپا نور تھے۔ اس واقعے کا اظہار کافی ہے کہ حضور پاک کے جسم مبارک کا سایہ نہ دھوپ میں پڑتا تھا نہ چاند کی چاندنی میں،
کیونکہ نبی کریم کو تمام جسمانی کثافتوں سے پاک کر کے انہیں نور بنایا تھا، اس لیے اس کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ حوالہ نمبر 6، امام علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم کے جسم اطہر کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا نہ چاند کی چاندنی میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کا مبارک سایہ نہ تھا کیونکہ آپ نور تھے۔ حوالہ نمبر 6، حافظ علامہ ابن جوزی محدث رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، نہ کھڑے ہوئے آفتاب کے سامنے، مگر آپ کا نور آفتاب پر غالب آ گیا، اور نہ چراغ کے سامنے، مگر یہ کہ حضور کے تابش نور نے اس کی چمک کو دبا لیا۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم نے آپ کے سامنے یہ بات قرآن سے، احادیث سے اور مفسرین سے ثابت کر دی کہ حضور اکرم بشر بھی تھے اور نور بھی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، وہ جیسے جس کو چاہے بنا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے کامل قدرت ہے، وہ قادر ہے، اس نے نبی کریم کو نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا۔ ہم نے آپ کے سامنے 14 صدیوں سے قرآن سے اور احادیث سے حوالہ دے دیا کہ تمام محدثین اور مفسرین کا اس بات پر یہی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی تھے،